پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے سچن ہے، وہ ہے اول من وقفا و استوقفا و بقا و استبقا و قید العوابد۔ ان شعراء میں سے وہ کون سا شاعر تھا جو پہلی دفعہ اپنی محبوبہ کے گھر کے قریب ٹھہرا، من واقفا و استوقفا، اور اس نے ٹھہرنے کا کہا، و بقا خود بھی رویا اور دوسرا جو اس کا ساتھی تھا اس کو بھی رونے کا کہا، و قید العوابد، اور اس کی محبت میں ہمیشہ گرفتار رہا وہ۔ تو چار آپشن ہیں، حسان بن ثابت، زہیر بن ابی سلمہ، امرؤ القیس، لا احد منہم۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، کہ وہ امرؤ القیس تھا، کہ جیسا کہ اس کا جو مطلع ہے شعر کا، اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کفا نب کی من ذکرہ حبیب و منزلی بسکت اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو یہ جو امرؤ القیس تھا یہ تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، من ہوا سناجد العرب؟ سناجد العرب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اشا قیس ہے، انطرۃ بن شداد ہے، حطیہ ہے، لا احد منہم۔ تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے اشا قیس۔ اشا قیس جو ہے اس کو سناجد العرب کہا جاتا ہے، عربوں کا باجا، اس لیے کہ اس کے جو اشعار تھے وہ کانوں پر اور دل پر اثر کرتے تھے، ان میں بہت تاثیر تھی، تو اس لیے عربوں میں یہ سناجد العرب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے ایک ویڈیو میں اس کا جو MCQs آیا تھا وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بات کی تھی، اس کو آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارے اس چینل پہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 3 ہے، الجہل ہوا ضد، کہ الجہل جو ہے یہ کس کی ضد ہے؟ علم کی، حلم کی، اور تو بہرحال اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے با، کہ الجہل جو ضد ہے وہ حلم کی ضد ہے، جہل جو ہے یہ حلم کی ضد ہے، تو با جو اس کا آپشن ہے وہ درست ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4 ہے، الایام کتاب۔ الایام جو کتاب ہے یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ احمد امین نے لکھی ہے، طٰہٰ حسین نے لکھی ہے، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی ہیں۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے جیم، طٰہٰ حسین، کہ طٰہٰ حسین جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے الایام۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 5 ہے، مسرحیہ اہل الکہف کتبوہا، کہ مسرحیہ کہتے ہیں ڈرامے کو، تو اہل الکہف جو یہ ڈرامہ ہے یہ کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا الف، توفیق الحکیم۔ توفیق الحکیم جو ہے اس نے یہ ڈرامہ اہل الکہف لکھا تھا، اس کا الف آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 6 ہے، ولید جبران خلیل جبران، کہ جبران خلیل جبران جو ہے یہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ فی مصر، فی تونس، فی لبنان۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، کہ یہ جو جبران خلیل جبران جو ہے یہ لبنان میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے امریکہ میں چلا گیا تھا یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی۔ کویشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس، الحرکۃ الرومانسیہ تتاثر بالادب، کہ عربی ادب میں جو رومانسی تحریک تھی، کہ جہاں رومانسی جو ادب جس کو کہا جاتا ہے وہ شامل ہوا تھا، تو وہ کس ادب سے شروع ہوا تھا؟ عراقی ادب سے تھا، سوری شام کے ادب سے تھا، یا کہ فرانسی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، کہ فرانسی، فرانس کا جو ادب تھا اس سے عربی ادب میں یہ جو رومانسی ادب ہے، یہ حرکت ہے، یہ آئی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 8 ہے، ابرز شعراء الغزل الازری، کہ نمایاں جو غزل کہنے والے جو نمایاں شعراء ہیں ان میں سے کون سے ہیں؟ یہ عمر بن ربیعہ ہیں، فرزدق ہیں، جمیل بن معمر ہیں، اور لا احد منہم۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، جمیل جو ہے یہ ابرز الشعراء میں سے ہے، جو غزل کہنے والے ہیں، ازرائین شعراء۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 9 ہے، حدیث الاربعہ کتاب الفہ، کہ حدیث الاربعہ یہ کتاب کنہوں نے لکھی ہے؟ احمد امین ہے، عباس محمود العقاد ہے، طٰہٰ حسین، لا احد منہم۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا
وہ ہے طٰہٰ حسین، اس کا جیم آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ کویشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس، من ابرز کتاب الادب الحدیثی الذی کان مکفوف البصر، کہ موجودہ دور کے، جدید دور کے جو رائٹر ہیں عربی ادب کے، ان میں سے نمایاں ایک نام ہے کاتب کا جو کہ جس کی بینائی نہیں تھی، تو اس کا وہ کون سا ہے؟ طٰہٰ حسین ہے، احمد شوقی ہے، احمد محرم ہے، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف طٰہٰ حسین، کہ طٰہٰ حسین جو ہیں یہ نابینا تھے، بچپن میں ان کی جو بصارت ہے وہ چلی گئی تھی، بینائی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس، مؤلف کتاب الاغانی، کہ الاغانی جو کتاب ہے یہ کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ ابو الفرج الاصبہانی ہے، خلیل بن احمد ہے، الازہری لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف ابو الفرج الاصبہانی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب الاغانی لکھی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 12 ہمارے پاس، الکافیۃ والشافیہ کتاب، کہ الکافیہ والشافیہ یہ کتاب کنہوں نے لکھی تھی؟ الکسائی، ابن الحاجب، السیوطی، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با ابن الحاجب، انہوں نے یہ کتاب الکافیہ والشافیہ لکھی تھی، اور نحو پر یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اعما یقود اعما کتاب، نیکسٹ کویشچن ہے، یہ کویشچن نمبر 13 ہے، تو یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ طٰہٰ حسین، عبدالعزیز میمنی ہے، توفیق الحکیم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با عبدالعزیز میمن جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، لسان العرب من مؤلفات، کہ لسان العرب جو ہیں یہ کن کی مؤلفات میں سے ہے؟ جمال الدین افغانی، ابن منظور، ابن درید، اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با ابن منظور۔ لسان العرب یہ ڈکشنری ہے بہت ہی مشہور عربی لغت کی، تو یہ ابن منظور نے لکھی ہے۔ کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس 15 ہے، یہ ولید ابو القاسم الشابی، ابو القاسم الشابی جو ہیں یہ کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں، لیبیا یا کہ تونس، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم تونس، کہ ابو القاسم الشابی جو ہے یہ تونس میں پیدا ہوا تھا۔ کویشچن نمبر 16 ہے ہمارے پاس، مؤلف مجمع الامثال یہ کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم المیدانی، انہوں نے یہ تصنیف کی ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، کویشچن نمبر 17 ہے، ولید الہدیٰ فالکائنات ضیاء قصیدۃ مشہورۃ، یہ کہتے ہیں کہ کس کے قصیدے کا مشہور بیت ہے، یہ شعر ہے؟ تو حافظ ابراہیم ہے، احمد شوقی ہے، احمد محرم ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا با، کہ احمد شوقی جو ہیں انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا، ولید الہدیٰ فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، تو یہ احمد شوقی نے لکھا ہے اس قصیدے کو۔ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ احمد شوقی نے جو قصیدہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ قصیدہ لامیہ، حمزیہ یا میمیہ ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے حمزیہ، اس کے آخر پہ حمزہ آتا ہے اس لیے یہ حمزیہ قصیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی MCQز ملتا ہے کہ ولید الہدیٰ کہ فالکائنات ضیاء، تو الہدیٰ سے مراد کیا ہے اس شعر میں؟ تو الہدیٰ سے مراد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 18 ہے ہمارے پاس، الشاعر الذی اشتہر بوصف الخمر، کہ وہ کون سا شاعر ہے جو شراب کی وجہ سے مشہور تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ دیکھتے ہیں کون سا ہے، ابو نواس، بشار بن برد، ابو العطیہ لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف ابو نواس۔ ابو نواس جو ہے حسن بن ہانی اس کا نام تھا، اور عباسی دور کے شعراء میں سے ہے، تو الف آپشن اس کا درست ہے کہ ابو نواس جو ہے وہ شراب کا شاعر اسے کہا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس 19 ہے، یہ فقہ اللغہ وسر العربیہ کتاب لابراہیم النیس، ابو منصور الثعالبی، عبد القاہر الجرجانی، لا احد منہم، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا کہ با ابو منصور الثعالبی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب فقہ اللغہ وسر العربیہ یہ تصنیف کی ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 20 ہے ہمارے پاس، البیان والتبیین کتاب الفہ، البیان والتبیین یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جاحظ، عمر بن جاحظ جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے، جیم آپشن اس کا درست ہوگا کہ عمر بن باہر۔ کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم ابن عبد ربی،
ان کا اصل نام جو ہے وہ احمد بن عبد ربی ہے، اندلس میں پیدا ہوئے اور اندلس میں ہی 327 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا۔ ان کی کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ العقد الفرید، عقد کا معنی ہوتا ہے ہار، نیکلس کو کہتے ہیں۔ الفرید کا معنی ہوتا ہے بے مثال، تو اس کا معنی ہوگا العقد الفرید کا قیمتی ہار یا بے مثال ہار۔ اگر عین کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر عقد ہوگا، عقد کا معنی ہوتا ہے عہد، میثاق کو کہتے ہیں وعدے کو، اور عین کی پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر عقد ہوگا، جیسے عقدۃ النکاح، تو پھر یہ گرہ کو کہتے ہیں، ناٹ کو۔ تو الفرید جو ہے یہ بے مثال یکتا کو کہتے ہیں۔ ادھر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، ان کا بھی یہ لقب ہے فرید الدین۔ اس کے علاوہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ پنجابی زبان کے پہلے شاعر بھی ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو یہ جو شعر ہے پنجابی کا یہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بہرحال دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ العقد الفرید جو ہے یہ کتاب ابن عبد ربی جو ہیں انہوں نے تصنیف کی ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 2، من شعراء العصر الحدیث احمد شوقی و، کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے جو شعراء ہیں ان میں سے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دال، ابو القاسم الشابی۔ ابو القاسم الشابی جو ہیں وہ موجودہ دور کے شاعر ہیں، اور احمد شوقی یہ ان کا تعلق جو ہے وہ عصر الحدیث سے ہے، موجودہ زمانے سے ہے۔ ابو نواس جو ہے یہ عباسی دور کے ہیں، بشار بن برد جو ہے یہ بھی عباسی دور کے، الجریر جو ہیں جمہوری دور کے ہیں، اس لیے تینوں اس میں نہیں آئیں گے۔ ابو القاسم الشابی اور احمد شوقی یہ عصر الحدیث کے شعراء میں سے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے، عمر بن کلثوم من قبیلتی، عمر بن کلثوم جو ہیں وہ کس قبیلے سے تھے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، بنو تغلب۔ بنو تغلب قبیلے سے عمر بن کلثوم کا تعلق تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، ایو شاعر یسمى شاعر الحولیات، کون سے شاعر ہیں کہ جن کو شاعر الحولیات کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا زہیر بن ابی سلمہ۔ زہیر بن ابی سلمہ جو ہیں ان کو شاعر الحولیات کہا جاتا ہے۔ جاہلی دور کے شعراء میں سے ان کا تعلق ہے، ان کے 2 بیٹے تھے کعب اور بجیر، وہ بھی شاعر تھے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 5 ہے، من صاحب کتاب العین، کتاب العین یا معجم العین، ان کے مصنف کا نام پوچھ رہے ہیں کہ کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم، الخلیل۔ الخلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب العین جو ہے وہ تصنیف کی ہے۔ کتاب العین یہ معجم ہے عربی زبان کی، جو عربی زبان میں سب سے پہلے وضع کی گئی۔ تو ان کی جو ترتیب تھی انہوں نے رکھی وہ الف بائی ترتیب کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ حروف جو صوتی ہیں جیسے حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، اس ترتیب سے حروف حلقی کی ترتیب سے اس کو ترتیب دیا تھا۔ اس کے علاوہ الخلیل بن احمد الفراہیدی جو ہیں انہوں نے علم العروض ہے ان کے بھی بانی مانے جاتے ہیں، علم العروض بھی انہوں نے وضع کیا تھا۔ تو ان کی جو کتاب ہے کتاب العین یہ بھی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 6 ہے، کان ترماح بن حکیم من طبقۃ الشعراء، ترماح بن حکیم جو ہیں وہ کس طبقے کے شعراء میں سے ہیں؟ تو کون سا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با، الاسلامی، اسلامی شعراء میں سے ان کا تعلق ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے، من ہوا صاحب النظارات، النظارات کتاب کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب کنہوں نے لکھی ہے، ان کے مصنف کا نام پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، مصطفیٰ لطفی۔ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی ان کا مکمل نام ہے۔ المنفلوط مصر کا ایک علاقہ ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے میں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اسمو حبیبۃ الانطراتی الابسی، انطرۃ بن شداد جو ہیں ان کی معشوقہ کا نام پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ام اوفا ہے، انیزہ، نوار یا لا احد منہم، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دا، لا احد منہم، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جن کا جو ان کی معشوقہ تھی، بلکہ ان کی جو معشوقہ تھی ان کا نام تھا ابلہ۔ تو ان کے ایک شعر میں ان کا نام ملتا ہے کہ یا دار ابلہ بالجوائی تکلمی
و امی صباحن دار ابلت وسلمی، یا دار ابلت بالجوائی تکلمی و امی صباحن دار ابلت وسلمی۔ تو ان کی جو معشوقہ ہے اس کا نام ابلا تھا، ادھر انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو اس کا کریکٹ آنسر یہی ہوگا کہ لا احد منہم۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 ہے، معجم الادباء لیاقوت الحموی کتاب فی فن۔ یاقوت الحموی کی جو کتاب ہے معجم الادباء، وہ کہتے ہیں کس فن پر ہے؟ فلسفے پر ہے، ادب پر ہے، بلاغت یا کہ تراجم؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے التراجم۔ تراجم جو ہے اس فن پر ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 10 ہے، تاریخ الادب العربی من مؤلفات۔ آداب العربی جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ کن کی تصنیفات میں سے ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے احمد حسن الزیات۔ احمد حسن الزیات جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس المعلقات فی نظر الادباء ما وصل الینا من شعر العربی۔ شعر عربی میں سے کہتے ہیں کہ جو معلقات ہم تک پہنچے ہیں ادباء کی نظر میں کیسے ہیں؟ تو 4 آپشن ہیں ان میں سے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دال آپشن جو ہے وہ درست ہوگا کہ ارواء معلقات ہم تک پہنچے ہیں وہ ارواء کے شاندار ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 12 ہے، مفتی محمد عبدو من علماء۔ مفتی محمد عبدو جو ہیں وہ کن علماء سے ہیں؟ مصر کے علماء سے ہیں، سوریہ، عراق یا کہ بصرہ؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا کہ من علماء مصر، مصر کے جو علماء ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہاں کے یہ مفتی ہیں مصر کے۔ تو یہ جو ہیں مفتی محمد عبدو، یہ جمال الدین افغانی جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اور اب جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں انہوں دونوں نے مل کے نکالا تھا ان کا بہت ہی مشہور مجلہ عروۃ الوثقی، وہ بھی نکالا تھا، رس سے انہوں نے یہ مجلہ جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ تو مفتی محمد عبدو جو ہیں ان کا تعلق مصر سے تھا، اور جمال الدین افغانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے یہ شاگرد تھے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس، یسمى الصوت الخارج من سے جو آواز خارج ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، خیشومیہ۔ السلام علیکم دوستو، ہم بات کریں گے اور اس پیپر کے جو کویسچن ہے، کویسچن نمبر 1 وہ ہے حجت اللہ البالغہ کتاب معروف للکاتب۔ حجت اللہ البالغہ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با الشاہ ولی اللہ۔ الشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، حجت اللہ البالغہ۔ دوستو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ 1703 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور تقریباً 1762 میں دہلی ہی میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی یہ جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، یہ فقہی موضوع پر مشتمل ہے، اس کا موضوع جو ہے وہ فقہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اصول تفسیر پر ایک بہت ہی مشہور کتاب رسالہ تصنیف کیا تھا جس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ وہ بھی آپ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، پہلے وہ انہوں نے فارسی میں اس کو تصنیف کیا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، رائد المسرح النثری العربی الحدیث، اور میں عربی نثر میں ڈرامہ نگاری کی بنیاد رکھنے والی کون سی شخصیت ہیں ان میں سے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے الف، توفیق الحکیم۔ توفیق الحکیم جو ہیں انہوں نے موجودہ دور میں زمانے میں عربی نثر میں ڈرامہ جو ہے اس کا آغاز کیا، ڈرامہ لکھنے کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ دوستو ان کے جو مشہور ڈرامہ ہیں وہ ہے اہل الکہف، ان کا مشہور ڈرامہ ہے، اس کے علاوہ یا طالی الشجرہ، یہ بھی ان کا مشہور ڈرامہ ہے، مصر سے ان کا تعلق تھا، اور موجودہ عصر الحدیث کے بہت ہی اچھے رائٹر ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی مصنف الکتاب۔ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی جو ہیں انہوں نے کون سی کتاب جو ہے وہ تصنیف کی ہے؟ تو ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے العبارات۔ آپشن نمبر جیم جو ہے ہمارے پاس وہ اس کا کریکٹ ہوگا، العبارات جو ہے جو انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اس کے علاوہ النظرات جو ہے وہ بھی انہوں نے تصنیف کی ہے، 2 کتابیں ہیں ان کی بہت ہی مشہور۔
المنفلوطی جو ہیں یہ بھی مصر میں پیدا ہوئے، مصر کا ایک علاقہ ہے منفلوط، وہاں یہ پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو منفلوطی کہا جاتا ہے۔ 1876 میں یہ منفلوط میں پیدا ہوئے تھے، اور 1900 آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے، ولد طٰہٰ حسین فی، طٰہٰ حسین جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے؟ لبنان، سوریہ، عراق یا کہ مصر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال، مصر میں پیدا ہوئے۔ ولد طٰہٰ حسین فی مصر، وہ طٰہٰ حسین جو ہیں وہ مصر میں پیدا ہوئے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 5، اس کا کریکٹ آنسر ہوگا با، کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ لاہور وفات پائی۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 6 ہے، الفرزدق کا نا شاعرن، الفرزدق جو ہے الامویین امویوں کا، الخوارج خوارج کا، اہل البیت لا احد منہم، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے اہل البیت، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہے، ان کا یہ شاعر ہے۔ اس کا جو اصل نام تھا وہ حمام بن غالب تھا، اموی زمانے سے اس کا تعلق تھا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ فرزدق جو ہے اس کا زمانہ کون سا ہے، تو اس کا زمانہ جو ہے وہ ہے عراق بصرہ میں پیدا ہوا 20 ہجری کو، اور اس کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو فراس۔ اس کا اصل نام جو تھا وہ حمام بن غالب تھا۔ فرزدق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو چہرہ تھا تھوڑا تھا وہ جیسے پیڑا ہوتا ہے آٹے کا، تو اس کی طرح اس کی شکل تھی، تو اس لیے اس کو فرزدق کہتے ہیں کہ لأن وجہہ یشبہ قطع العجین۔ بہت ہی ایک پیارا قصیدہ جو ہے وہ اہل بیت کے ایک فرد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا تھا مکہ المکرمہ میں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی نقی طاہر العلم۔ تو ان کا جو بہت ہی پیارا قصیدہ تھا جو انہوں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 ہے، شاعر الرسول من ہوا، شاعر الرسول کن کا لقب ہے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے حسان بن ثابت۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ان کا یہ لقب ہے شاعر الرسول۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 8 ہے، الجریر شاعرن لعہد، جریر بن عطیہ جو ہیں یہ کس زمانے کے شاعر ہیں، کس زمانے سے ان کا تعلق ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف الاموی، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 9 ہے، دیوان الحماسہ مؤلف، دیوان الحماسہ جو ہے وہ کس نے تصنیف کیا ہے، اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم، ابو تمام، ابو تمام عطائی جو ہیں انہوں نے یہ دیوان الحماسہ تصنیف کیا تھا۔ دیوان الحماسہ جو ہے وہ 10 ابواب پر، ان کا جو اصل نام ہے وہ حبیب بن اوس عطائی تھا۔ ان کا بہت ہی ایک مشہور شعر بھی ہے جو BA کی الیکٹیو 2nd پارٹ کی جو بک ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو یہ بعض اوقات ان کا جو شعر ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ جی کس شاعر کا ہے، تو وہ شعر کون سا ہے؟ نقل فؤادک حیث شئت من الہویٰ ما الحب الا للحبیب الاول ہے ان کا، یہ ابو تمام کا بہت ہی مشہور ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 10 ہے، قدامت بن جعفر من، کہتے ہیں قدامت بن جعفر جو ہیں وہ شعراء میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، النقاد جو ہیں ناقدین ان میں سے ہیں، یا کہ فقہاء میں سے ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے النقاد، ناقدین جو ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپشن جیم ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا درست آپشن ہے۔ جعفر جو ہیں انہوں نے 2-3 کتابیں جو لکھی ہیں ان میں سے ایک ہے المقدمہ فی فلسفۃ التاریخ، اور دوسری جو کتاب انہوں نے نقد پہ لکھی ہے تو اس کا نام ہے النقد الشعر، اس وجہ سے ان کو ناقدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ جن کی بہت ہی مشہور کتاب ہے النقد، وہ منعقد ہوتا تھا کہاں؟ شام، الکوفہ، بیروت، لا احد منہم، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے
دال لا احد منہم، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ سوق عکاظ جو ہے جس کا میلہ جو سال بعد عرب میں جو لگتا تھا، تو یہ در حقیقت مکہ المکرمہ میں لگا کرتا تھا۔ سوق بازار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، سوقن بازار کو کہتے ہیں۔ عکاظ کا نام ہے جو اس محلے کا نام تھا جس جگہ یہ میلہ لگا کرتا تھا، منعقد ہوتا تھا۔ تو آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، قصیدہ بانت سواد الفہا۔ قصیدہ بانت سواد ہے یہ کنہوں نے تصنیف کیا ہے؟ تو 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کعب بن زہیر۔ کعب بن بانت سواد جو ہے وہ تصنیف کیا تھا۔ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصیدہ جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں سنایا تھا۔ اس کا جو مطلع ہے وہ ہے بانت سواد فقلب الیوم مطبول متیم اسرہا لم یفد مقبول۔ جب شعر پر پہنچے کہ ان الرسول لسیف یستداع بہ محند من سیوف اللہ مسلول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی جو چادر مبارک ہے وہ ان کو عطا کی۔ عربی زبان میں اس کو بردہ جو ہے اس کو چادر کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس قصیدے کو جو اول قصیدہ ہے جو قصیدہ بردہ وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر ہے قصیدہ، دوسرے نمبر پر جو قصیدہ بردہ ہے وہ امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو فرسٹ جو ہے قصیدہ بردہ وہ کعب بن زہیر نے لکھا ہے۔ یہ کعب بن زہیر زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے تھے، پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 13 ہے، کانا عمر بن ربیعہ من قبیلتی۔ عمر بن ربیعہ جو ہیں ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ امیہ سے، حبشیہ یا قریشیہ یا ابسیہ؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے قریشیہ، قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے اور 23 ہجری کو یہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، تو اسی نسبت سے ان کا نام بھی جو ہے وہ عمر رکھا گیا تھا۔ تو غزل کہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں عرب میں ان کے یہ سردار مانے جاتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، احمد شوقی لہو قصیدۃ مشہورۃ فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد شوقی جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک بہت ہی مشہور قصیدہ کہا ہے۔ تو اس قصیدے کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ قصیدہ لامیہ ہے، میمیہ ہے، دالیہ ہے یا کہ حمزیہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہوگا وہ ہے دال الحمزیہ۔ احمد شوقی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا تھا وہ حمزیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ تو وثناء اور ضیاء، پہلا بیت جو ہے شعر جو ہے اس میں ولد الہدی فالکائنات ضیاء، تو ضیاء میں لاسٹ پہ حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح وفم الزمان تبسم وثناء، تو ثناء میں بھی حمزہ آ رہا ہے، تو ان کا جو قصیدہ ہے وہ حمزہ پر ختم ہو رہا ہے اس کا جو شعر ہیں، تو اس لیے اس قصیدے کو قصیدۃ الحمزیہ کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 15 ہے، فی ظلال القرآن تفسیر لادیب۔ اس قرآن جو ایک تفسیر ہے اس کے مصنف کا نام پوچھ رہے ہیں کہ ان کے مصنف کون ہیں؟ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم سید قطب۔ سید قطب الشہید جو ہیں انہوں نے یہ تصنیف فی ظلال القرآن تصنیف کی ہے۔ یہ ان کا تعلق مصر سے تھا، 1966 میں یہ ان کی وفات ہوئی تھی، اور یہ جو تفسیر ہے ان کی انہوں نے جیل میں لکھی تھی۔ الاخوان المسلمین ان کی تحریک کا نام تھا، تنظیم کا نام تھا، ان کے یہ رکن بھی تھے۔ تو حکومت سے ناچاکی کی وجہ سے یا کچھ معاملات کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑا، تو اس جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ جو کتاب ہے تفسیر کی فی ظلال القرآن یہ تصنیف کی تھی۔ تو ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، ان کا جتنا بھی وقت وہاں گزرا انہوں نے یہ تصنیف کی تھی، اور یہ جو تفسیر ہے ان کی یہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ عربک لیکن کتاب وحی القلم، وحی القلم کتاب کا نام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟
تو اس کے رائٹر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دال، مصطفیٰ صادق الرافعی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وحی القلب۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 2 ہے، من ہوا مؤلف کتاب الایام، الایام کے رائٹر کا کیا نام ہے؟ الایام جو کتاب ہے یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم، طٰہٰ حسین، طٰہٰ حسین نے الایام کتاب لکھی ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے، فقد طٰہٰ حسین فی طفلہ، طٰہٰ حسین نے بچپن میں اپنی جو ہے وہ کھو دی تھی، 4 آپشن ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ السمع والذوق والبصر الذاکرہ۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے البصر، کہ انہوں نے کی نظر جو ہے وہ کھو گئی تھی، ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی طٰہٰ حسین کی۔ تو آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 4 ہے، کان امرؤ القیس کاتباً خطیباً مسرحیاً شاعراً۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دال، امرؤ القیس جو ہیں وہ جاہلی دور کے، عصر الجاہلی کے شاعر ہیں اور صاحب معلقہ ہیں۔ ان کا جو معلقہ ہے وہ سحر فہرست ہے، سب جو 7 معلقات ہیں ان میں سے، تو ان کا جو شمار ہے وہ صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے، اور جتنے بھی شعراء ہیں صاحب معلقات ہیں ان کے سردار مانے جاتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 5، من الشاعر الذی اشتہر بوصف الزہد، وہ کون سے شاعر ہیں جو کہ زہد کے لیے مشہور ہیں، کہ ان کی شاعری جو ہے وہ زہد کے لیے مشہور ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم، ابو العتاہیہ، ابو العتاہیہ یہ عباسی دور کے شاعر تھے، اور ان کا جو پیشہ تھا پہلے شروع میں یہ مٹی کے جو مٹکے ہیں گڑے وہ بازاروں میں بیچا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے تھے۔ تو ان کا جو کلام ہے زیادہ زہد پر مشتمل ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 6، ما معنی عبقریہ فی اللغہ الاردیہ، کہ اردو زبان میں عبقریہ کا کیا معنی ہے؟ یہ کلمہ ہے عبقریہ ہمارے پاس، عبقریہ، تو اس کا معنی پوچھ رہے ہیں کہ اردو لینگویج میں کیا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے جیم، وہ ہے بے مثال، عبقری جو کہتے ہیں بے مثال کو، اس کا یہ کریکٹ آنسر ہوگا بے مثال۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 7 ہے، ومن اراد ان یسأل عن فتیات معاذ بن جبل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کس کے بارے میں؟ القرآن، الفقہ، الحدیث، التفسیر، تو وہ کن کے پاس؟ تو وہ تشریف لے کر آئے معاذ بن جبل کے۔ سپیس دی ہوئی ہے تو اس میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے با، الفقہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی فقہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 8 ہے، اشتہر خلیل مطران بقصیدتہ، خلیل مطران جو ہے وہ اپنے کس قصیدے کی وجہ سے مشہور ہوا تھا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دال، فنجان قہوہ، فنجان قہوہ، فنجان عربی زبان میں لینگویج میں کہتے ہیں پیالی کو، تو قہوے کی پیالی۔ تو یہ خلیل مطران جو ہیں یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے، اور شاعری میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 ہے، من شعراء المخضرمین، شعراء مخضرمین میں سے ان 4 میں سے کون سے ہیں جن کا تعلق شعراء مخضرمین؟ شعراء مخضرمین وہ شعراء ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جاہلی زمانہ بھی دیکھا ہو اور اسلامی زمانہ بھی، ادرک الاسلام والجاہلیہ، دونوں زمانے انہوں نے دیکھے ہوں، جاہلیت کا بھی اور اسلام کا بھی۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با، الحطیہ، الحطیہ جو ہیں یہ شعراء المخضرمین میں سے ہیں۔
الحتیہ کا معنی ہوتا ہے الراجل الکثیر الدمیم۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 10 ہے، کانا ترماح بن حکیم من، کہہ رہے ہیں کہ ترماح بن حکیم جو ہیں وہ کس طبقے کے شعراء میں سے ہیں؟ تو ان کا جو شعراء ہے المخدرمین من سے ہیں، اسلامیین، علمویین، یہاں کے عباسیین۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، الامویین۔ ترماح بن حکیم جو ہیں ان کا تعلق اموی زمانے سے ہے۔ طبقات الشعراء جو اموی زمانے کے شعراء ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ترماح ان کا جو معنی ہے وہ ہے الراجل الطویل الشجاع، کہ بہت ہی بہادر آدمی کو کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، کویشچن نمبر 11 ہے، من الشاعر الذی بلقب المہجر، کریکٹ ہوگا ایلیا ابو ماضی۔ ایلیا ابو ماضی جو ہیں ان کا لقب جو ہے لقب المہجر۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس 12، اشتہر عبد الحمید جو ہیں وہ مشہور ہوئے تھے خطابت کی وجہ سے، قصہ بالمسرحیہ یہاں کے کتابت کی وجہ سے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با بالکتابہ، کتابت کی وجہ سے عبد الحمید الکاتب ان کا جو وہ جب لکھتے ہیں نام تو کہتے ہیں عبد الحمید الکاتب، یہ کتابت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 13 ہے، سالک المراغی مسلک الامام المراغی، ان کا مکمل نام ہے، وہ کن کی اپنی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے تفسیر مراغی کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کس کے مسلک کی پیروی کی ہے، انہوں نے کس کے پیٹرن پر چلے ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، محمد عبد، یہ ان کے استاد بھی تھے المراغی۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، لقب سیدنا بذوالنورین، ذوالنورین کن کا لقب ہے؟ تو 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے جیم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، کانا قص بن سعدہ خطیباً، تو قص بن سعدہ الایادی جو ہے وہ کون سے زمانے کے خطیب ہیں؟ اموی ہیں، اسلامی، عباسیین، یہاں کے جاہلی۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جاہلی، کہ قص بن سعدہ الایادی جو ہیں یہ جاہلی دور کے خطیب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جاہلی دور کے شاعر بھی ہیں۔ یہی وہ خطیب ہیں جن کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خطبے میں اما بعد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ قبیلہ ایاد کی طرف ان کی نسبت ہے، اور جب یہ تقریر کرتے تھے، خطاب کرتے تھے تو ہاتھ میں تلوار لے کے خطاب کرتے تھے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، اول ربا جعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوعا ہوا ربا، وہ کون پہلا ربا ہے، سود ہے، ربا عربی زبان میں سود کو کہتے ہیں، وہ کون سا پہلا سود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا جس کو؟ تو ان میں سے 4 آپشن ہیں، 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دال، العباس بن عبد المطلب، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سود ہے وہ آپ نے حرام قرار دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر